بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم الامین العزیز الرؤوف الرحیم وعلی آلہ واصحابہ الافضلین الاکرمین اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم صدق اللہ العظیم۔ حصول برکت کے لیے درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سورہ توبہ سورہ نمبر 9 کی آیت نمبر 35 تک کا درس ہو چکا ہے۔ آیت نمبر 36 میں آیت نمبر 37 کی یہ تمہید ہے۔ 37 میں کفاران عرب اور مشرکین عرب کی ایک بدعقیدگی کو اور احکام الہیہ کی صریح خلاف ورزی کو بتایا گیا ہے۔ آئے گی انشاءاللہ۔ اللہ سبحانہ فرماتا ہے مہینوں کی گنتی اللہ پاک کے نزدیک 12 ہے، یعنی اسلامی احکام تاریخ میں تاریخی حیثیت سے 12 مہینے یعنی قمری حساب سے چلے گا، شمسی حساب سے یعنی انگریزی کیلنڈر کے حساب سے اسلامی احکام نہیں چلے گا، یہ بتانا مقصود ہے۔ اسی لیے صحیح بخاری کی حدیث پاک میں اس بات کی بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صراحت فرما دی کہ مہینہ 29 کا بھی ہوتا ہے، یعنی 30 اور 29 کو فکس کر دیا، جبکہ انگریزی کیلنڈر کے حساب سے 28 اور 31 کا بھی ہوتا ہے۔ اس لیے احکام الہیہ بجا لانے کے حوالے سے آج بھی اللہ کا احسان اور فضل ہے، تمام مسلمان چاند دیکھ کر کے یا رؤیت ہلال کے اعلان کے بعد ہی کچھ کرتے ہیں۔ انگریزی کیلنڈر کے حساب سے شادی تو کر لیتے ہیں کیونکہ وہ سنت ہے، وہ قطعی اور تاریخی چیز نہیں ہے، لیکن حج یا پھر زکوٰۃ یا پھر جتنی بھی قطعی احکام ہیں، کنڈیشنل احکام ہیں، وہ آج بھی اسلامی کیلنڈر کے حساب سے ہی کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کی توحید کو سلامت رکھے اور ایمان اور عقیدہ حقہ پر گامزن رکھے۔ بے شک مہینوں کی گنتی اللہ پاک کے نزدیک، یعنی مہینوں کا لحاظ اللہ پاک کے نزدیک کل 12 ہیں۔ فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب یعنی لوح محفوظ میں، یوم خلق السماوات والارض، اسی دن سے جب سے آسمانوں اور زمینوں کو اللہ نے پیدا کیا ہے۔ منہا 4 حرم، ان میں 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ یہاں پر تھوڑا سی، چونکہ کچھ لوگ جب اسٹڈی کرتے ہیں تو یہاں پر ایام حج کو بھی اشہر حرم کا آپ دیکھے ہوں گے، الحج اشہر معلومات، حج معلوم مہینوں کا نام ہے، یعنی حج معلوم مہینوں میں فکس ہے۔ اب معلوم مہینے کون ہیں؟ وہ ہیں شوال، ذی القعدہ اور ذی الحجہ کی 10 تاریخ، یعنی وہاں کل 3 مہینے ہیں۔ تو اشہر معلومات یا ان میں بھی بڑی عظمت والا وہ مہینہ ہے، حرمت والا مہینہ ہے۔ اور یہاں پر اشہر
12 مہینوں میں 4 مہینے حرمت والے اللہ پاک نے فرمائے، جن میں کنفیوژن یہ پیدا ہوتی کبھی کبھی گننے میں۔ یہاں 3 مہینے کنٹینیو ہے اور 1 مہینہ الگ ہے، وہ ہے پہلا مہینہ ہے ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم، یہ کنٹینیو ہے، اور جو ڈسکنٹینیو وہ ہے جمادی الاخر اور شعبان کے بیچ والا مہینہ رجب، یہ صراحت فرمائے۔ تو رجب حرمت والا مہینہ ہے، اور ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم یہ حرمت والا۔ اب حرمت والا کا مطلب کیا ہے؟ یعنی ان مہینوں میں قتل و قتال کرنا حرام، اور یہ عقیدہ صدیوں سے چلتا آ رہا تھا، اسی لیے قرآن نے بھی اشارہ کیا ہے اسی دن سے ہے جب سے آسمان و زمینوں کو پیدا کیا۔ یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد ہے، ایسا نہیں، اسی دن سے ہے۔ اشارہ کیا کفار عرب بھی ان مہینوں میں قتل و قتال کو، جنگ کو عیب سمجھتے تھے، مکروہ جانتے تھے، اور اس کی عظمت کرتے تھے، اس کی تعظیم کرتے تھے، ان 3 مہینوں کی۔ آپ سمجھ رہے ہیں اس بات کو؟ لیکن ظاہر ہے کفر ہے، کبھی تو اپنا رنگ دکھائے گا، شرک ہے کبھی تو اپنا رنگ دکھائے گا، اس کو توحید کی ریئلٹی کیسے دوامیت عطا کرے گی؟ ہو ہی نہیں سکتا۔ نورانیت اور ازدیاد یہ تو ایمان والوں کی شان ہے الحمدللہ۔ آگے کی آیت میں بتایا جائے گا کہ ایک لفظ آتا ہے نسی، عربی میں نسی کہتے ہیں تاریخ کو اور مہینوں کو آگے پیچھے کر دینا، پیچھے نہیں کرنا، آگے کر دینا، سمجھیے۔ اب جیسے ابھی کون سا مہینہ چل رہا ہے؟ ربیع الاخر چل رہا ہے، تو پورا میٹنگ کرتے تھے کفار عرب اور کہتے تھے ایسا ہے اس سال ربیع الاخر میں جمادی الاول منا لیتے ہیں، اور آئندہ سال جو ہے جمادی الاول میں ربیع الاخر منا لیں گے۔ اس طرح کی تاریخ کو آگے پیچھے، اور ان کے آگے پیچھے کرنے کی وجہ کیا تھی؟ یہی کہ اب لڑائی کی، جب انا کی، گھمنڈ کی، غرور کی جب بات آ جاتی تھی، تو اب اگر وہ ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم میں ہے تو اب کیسے لڑنا؟ تو ایسا کرتے ہیں اس سال ان تینوں کو آگے کر دیتے ہیں آگے کر دیتے ہیں، اور ربیع الاول کو یہاں لے آتے ہیں، تو اب لڑائی شروع کر دیتے ہیں کہ ربیع الاول ہے۔ تو اللہ پاک نے اسی کا رد فرمایا اس آیت میں کہ ایسا تم نہیں کر سکتے، یہ آسمان اور زمین پیدا ہونے کے دن ہی سے لے کر 12 مہینے فکس ہیں، محرم سے لے کر کے ذی الحجہ تک۔ ذی الحجہ کو محرم میں نہیں کر سکتے، محرم کو آپ رمضان میں نہیں کر سکتے، نہیں کر سکتے، جو ہے تو ہے۔ اور یہ دیکھ، یہ چاند جو نکلتا ہے یہ اس کی دلیل ہے، کبھی محرم کا چاند ذی الحجہ میں نہیں نکلتا، ہاں جو نکلنا ہے وہ اسی میں نکلتا۔ اللہ فرماتا ہے منہا اربعۃ حرم، ان 12 مہینوں میں 4 مہینے حرمت والے ہیں، ذالک الدین القیم، یہ مذہب صحیح ہے یہ مذہب صحیح ہے، وہ آگے پیچھے کرنے والا مذہب صحیح نہیں ہے۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم، اس لیے ان مہینوں میں، ان 4 مہینوں کو آگے پیچھے کر کے اپنے آپ پر ظلم نہ کرو۔ کیا بات ہے! وقاتلوا المشرکین کافۃ کما یقاتلونکم کافۃ، باقی یہ رہی کہ اگر مشرکین تم سے لڑیں تو جیسے لڑیں ویسے ہی لڑو، یہ ایک دم صاف۔ قاتلوا المشرکین کافۃ، مکمل طور پر مشرکوں سے قتال کرو ایسے جیسے وہ لڑیں۔ یاد رکھیے ہمیشہ کہا گیا ہے اسلام میں کبھی بھی جنگ کا عنوان ہو یا جہاد کا عنوان ہو، یہ پہل کا عنوان نہیں ہے۔ جب وہ پہل کریں گے تو ہم اپنے مذہب کا دفاع کریں گے، یہی کہا گیا اس آیت میں بھی کہ مشرکین سے مکمل طور پر لڑو ایسے ہی جیسے وہ تم سے لڑتے ہیں۔ اگر وہ لکڑی لے کر آ رہے ہیں تو آپ تلوار لے کر نہیں جا سکتے، جس طرح سے وہ کر رہے ہیں اسی طرح سے کرو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، آیت دیکھیں آپ، اور یاد رکھنا کہ بے شک اللہ متقیوں کے ساتھ ہے۔ جہاد کو تقوی سے کیا مناسبت ہے؟ اس کا مطلب یہی ہوتا کہ جس بھی میدان میں تم رہو، چاہے وہ غصہ کا میدان ہو، تقوی کا دامن نہیں چھوڑنا۔ تقوی کا مطلب معصیت کو نہیں مرتکب ہونا، اس کے تقوی اصل ہے معصیت، یعنی اللہ پاک کی نافرمانی نہیں کرنا۔ ہوتا ہے نا جذبات میں، اب آپ ماشاءاللہ بڑے اچھی سی ٹیم ہے، کبھی کبھی الٹے پلٹے ہم مسلمانوں ہی کو دیکھیں گے جو بچے خالی منہ میں گٹکا لیے رہتے ہیں، کوئی نہ باپ ماں کی بات مانتے ہیں، اور جن کے تصور میں ماں کی دعا سے زیادہ ساس کی دعا کی اہمیت ہے۔ ہم یہاں انکار نہیں کر رہے ہیں، ساس کی دعا سب کی لو آپ، لیکن ماں مقدم ہے یار۔ جنت ساس کے قدم میں نہیں رکھا، ماں کے قدم میں رکھا ہے، سمجھ رہے ہیں نا آپ؟
آپ کی بیوی کے لیے ان کی ماں کا قدم ہے جنت۔ اس لیے جو چاپلوس قسم کے بچے ہیں وہ دیکھیے ذرا سی، کتنے بار ایسا ہم سے بھی سابقہ پڑا، سابقہ کا مطلب دیکھنا، مشاہدہ، ایسے تو نہیں ہوا، ذرا سی کسی کو دھکا لگ جائے، ارے باپ رے، سب سے پہلے تو 1-2 کنٹل کی جو سب سے بڑی گالی ہے وہی بکتے، اتنے بڑے گالی بکتے، اللہ کی پناہ، توبہ استغفر اللہ، کہ وہ گالی سے کلائمیٹ خراب ہو جاتا وہاں کا، اتنا خراب لگتا ہے ایسا۔ یہ تو کھیڑے گاؤں کے لوگ ایسا کرے تو ذرا چلتا بھی، ان کو مطلب پڑھی لکھی سٹی میں ایسی باتیں نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ ہمارے نوجوان کی حفاظت فرمائے، ہاں، اور جذبہ صبر عطا فرمائے۔ جانتے ہیں حدیث پاک ہے صحیح بخاری میں، من تواضع رفعہ اللہ، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ اپنی شان تواضع رکھیں گے تو اللہ رفعت عطا کرے گا۔ تواضع سمجھ رہے ہیں؟ جھکاؤ۔ کیا کہا ہے؟ کیا غلطی سامنے والے کی ہو تو تواضع ہوگا کیا؟ پریشانی، ظلم، جو بھی، یعنی صبر کا جب مقام ہوگا تو تواضع کا کانسیپٹ آئے گا، یہی مطلب ہوگا۔ تواضع، انکساری، جھکاؤ، ایک دم وضع مانے رکھنا، خود کو ایک دم پست کر دینا، تو اللہ تعالیٰ آپ کو بلندی عطا کر دے گا۔ انکساری مزاج میں ہو اور تواضع یہ شان ہو ہماری، یہ نہیں آپ کہیں ہماری غلطی ہے کیا تم ہی بتاؤ، یہ عورت والے جملے نہیں ہونے چاہیے۔ تواضع اور انکساری بہت بڑی بات ہے۔ جھکنے کے لیے ایک مثال دیتا ہوں میں، اگر آپ کے ہاتھ سے موبائل گر جائے تو آپ کیا موبائل کو کوسیں گے کیوں گرا، ٹھیک ہے جاؤ، کہ آپ جھک کر کے اسے اٹھائیں گے؟ ہاں، جھکیں گے پھر اٹھائیں گے تو موبائل آپ کے ہاتھ میں آئے گا۔ نہیں، اگر کوستے رہیے آپ کہ تم غلطی کرے اس لیے گرے، تو رہیں تو وہیں پہ رہیں گے۔ ایسے ہی بہو ہو یا بیٹا ہو یا کوئی بھی ہو، اگر غلطی کرے نا تو آپ سب سے پہلے ان کی اصلاح کیجئے، تم کرے نا چلو سزا ملتی وغیرہ وغیرہ، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح اور دین قیم کی توفیق نصیب فرمائے۔ فلا وقاتل المشرک واعلموا ان اللہ مع المتقین، یہ اس سے اصل اشارہ کہ جہاد کے بھی عالم میں اللہ فرما رہا ہے یقین رکھو کہ میں متقیوں کے ساتھ ہوں، جس کا مطلب یہ ہوا کہ بڑے سے بڑے مقامات بھی ہو، غصہ کی جگہ ہو، اب ظاہر ہے جنگ تو غصہ ہی کی جگہ ہو نا، یہاں تک کہ مجاہدین کو تو یہ بھی حکم دے دیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ اگر داڑھی وغیرہ سفید ہو تو آپ روب کے لیے کالی کر سکتے ہو۔ دیکھ رہے ہیں روب کا وہ مقام ہوتا، مگر وہاں بھی کہا گیا تقوی کا دامن نہیں چھوٹنا چاہیے۔ یہ سب پروسیجر اپنی جگہ پر ہے لیکن تقوی کا دامن نہیں چھوٹنا چاہیے۔ اب وہی آیت آ رہی ہے، انما النسیء زیادۃ فی الکفر، نسی کفر میں زیادتی کرتی ہے، یعنی تاریخ کو آگے کر دینا، آگے کی تاریخ کو پیچھے کر دینا، یہ کفر میں زیادتی ہے۔ وجہ اس لیے کہ اللہ پاک نے یہ فکس کیا ہے محرم سے لے کر کے ذی الحجہ تک، اب اس میں تم آگے پیچھے نہیں کر سکتے، اگر کیے تو یہ تو کفر صریح ہے، کیونکہ اللہ کی فکس کردہ تاریخ کو آگے پیچھے کر رہے تو اللہ کے ساتھ کفر ہوا، یہ ہے، اور کرتے ہی جاؤ گے تو یہ زیادتی ہے۔ ایک تو اللہ کا حکم نہیں مانے، پھر یہ کہ اچھا یہ بھی کمال ہے، یہاں پر زیادتی کا ایک نقطہ تفسیر کبیر میں یہ کہا گیا کہ زیادتی یہ ہے کہ تاریخ کو میٹ نہیں رہے ہیں، اس سال ربیع الاول کو آگے کر دیتا ہوں بس۔ اب وہ یہ سوچ رہے ہیں ہم نے تو تاریخ کو تو میٹا نہیں نا بھائی، محرم سے لے کے ذی الحجہ تک ہم مان رہے، بس محرم میں سفر کو لے آتے ہیں، تو یہ سفر بھی لے آئے، محرم کو بھی نہیں میٹے، یہ سوچتے تھے کہ ہم نے کوئی تاریخ نہیں میٹا، 12 مہینے ایک دم فکس ہے، ہم کو ایک دم مکمل طور پر تھوڑا بہت گناہ کی سزا دے گا بس، پھر اللہ تعالیٰ ہم کو معاف کر دے، تو یہ زیادتی ہے کفر میں۔ یہ اپنی منطق جو لگا رہے ہیں نا، یہ اللہ پاک فرمانا چاہتا نہیں، جب میں نے فکس کر دیا تو آگے پیچھے کرنے کا حق نہیں ہے تمہیں، اسی لیے آگے کر یضل بہ الذین کفروا، اچھا اس کے ذریعے سے کافر گمراہ کیے جاتے ہیں، کیوں؟ یحلونہ عاما ویحرمونہ عاما، ایک سال کو وہ حلال ٹھہراتے اور ایک سال کو وہی سال کو حرام ٹھہرا لیتے، دیکھیے اس سال یہ ہمارے لیے حرام ہے، اس سال حلال ہوگا، اس سال حلال ہے، اس سال حلال ہے، دیکھیے کمال ہے ایک دم، بلکہ تعریف کر دیا لیواتئوا عدۃ ما حرم اللہ، اچھا یہ حلال اور حرام کا جو کانسیپٹ ہے برقرار، بس خالی ایسا کرے سو ہے،
یہ حلال حرام ہے، میں مان رہا ہوں یہ حلال ہے یہ حرام، لیکن یہ حلال کو یہاں کر دے رہا ہوں یہاں کر دے رہا ہوں بس، تو عدۃ ما حرم اللہ، دونوں کی گنتی بالکل برابر ہو جائے کہ جو حلال تھا وہ حلال ہی ہے، جو حرام تھا وہ حرام ہی ہے، بس آگے پیچھے کر دیا میں نے۔ اللہ پاک بھی اپنی شان کے مطابق مسکرا کر کے آیت نازل کیا ہوگا، کیوں ایسا کر لیواطئوا عدۃ ما حرم اللہ، یہ ایسا اس لیے کرتے تھے تاکہ اس کی عدت ایکول رہے جو اللہ نے حرام کیا ہے، حرام جو کیا ہے اس کی عدت ایکول کرے رہے، ہاں ہم نے آگے پیچھے کوئی الگ سے مہینہ فکس یہاں پر ایڈ نہیں کیا۔ فَيُحِلُّ مَا حَرَّمَ اللَّهُ، پھر وہ اللہ کی حرام کردہ جو مہینے ہیں اس کو وہ حلال ٹھہرا دیتے تھے۔ زُيِّنَ لَهُمْ سُوءُ أَعْمَالِهِمْ، اور ظاہر ہے اللہ کی نافرمانی کرو گے تو شیطان مدد کرے گا، کہ اللہ سے لڑنے والا اگر کوئی ہے وہ شیطان ہے۔ اسی نے کہا تھا نا ابلیس کے حوالے سے، حضرت آدم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے ابلیس نے ہی کہا تھا نا کہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، یہ آپ سے نہیں کہا تھا، کمال ہے، اللہ سے کہا تھا کہ تو نے مجھے نار سے پیدا کیا۔ کیا فخر ہے نار پہ، آج بھی بڑی شان سے لے جاتے ہیں جلانے کے واسطے آج بھی پورے راہوں میں دیکھیں تو کیا بات ہے، ایک دم گلاب سے ایک دم بھرے پڑے رہتے ہیں جلانے کے بعد، بڑا پیار ہے نار سے۔ خیر تو کہا تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے پیدا کیا۔ الحمدللہ آج بھی ہم مٹی سے پیار کرتے ہیں، جاتے ہیں اسے پڑھتے ہیں باضابطہ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم، مراد یہی ہے کہ مٹی سے ہم نے پیدا کیا تمہیں، مٹی میں ہم تمہیں لا رہے ہیں، پھر مٹی ہی سے، کیا بات ہے، کوئی آگے پیچھے کچھ نہیں کہا۔ ہاں خیر، زُيِّنَ لَهُمْ سُوءُ أَعْمَالِهِمْ، تو ان کے برے اعمال کو بھلا کر کے دکھانے والی کون ذات ہے؟ تو اللہ پاک فرما رہا زُيِّنَ لَهُمْ سُوءُ أَعْمَالِهِمْ، ان کے برے اعمال ان کے واسطے بھلے کر دیے گئے، اور کر دینے سے مراد شیطان ہے۔ شیطان نے کہا تم جو کر رہے ہو 100+ صحیح کر رہے ہو، اوہو 100+ صحیح کر رہے ہو آپ، وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ، اور اللہ تعالیٰ ان نافرمان کافروں کو ہدایت نہیں دیتا۔ آیت نمبر 37، یا ایھا الذین آمنوا ما لکم، اچھا یہ آیت کریمہ جو اب آ رہی، یہ 2 آیت اور پڑھوں گا، تیسری آیت جو ہے بڑی اہم عنوان ہے جو میں انشاءاللہ آئندہ بناؤں گا اس کو، وہ ہے ہجرت کا عنوان، جو بہت تفصیل طلب ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہجرت فرمائے، اور ہجرت کے حوالے سے جو حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کی معیت جو ہے، پھر اس کی جو تمام جو 3 دن تک غار ثور کا جو کانسیپٹ ہے، پھر سارے معاملات انشاءاللہ وہ تفصیل طلب مسئلہ، اس لیے 2 آیت ضرور سنیے آج۔ یا ایھا الذین آمنوا، یہ غزوہ تبوک کے حوالے سے یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، آنے والی آیت۔ غزوہ تبوک جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال پاک سے پہلے ایک غزوہ ہوا تھا، غزوہ تقریباً اس میں 30,000 سے زیادہ، مطلب قلت اچھی تعداد کی کثرت تھی صحابہ کرام کی، الحمدللہ سب کو جانے کا حکم ہو گیا تھا، جانا ہے مدینہ پاک کی طرف۔ وہ تبوک ایک مقام ہے، ابھی وہ 11ویں پارے میں بھی وہ بات اس کا آئے گا انشاءاللہ آئے گی۔ اس کو غزوہ اسرت بھی کہتے ہیں، اسرت، پارہ نمبر 11 کی 2nd پیج میں اس کو پڑھے بھی ہوں گے۔ لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار الذین اتبعوہ فی ساعۃ العسرہ، یہ عسرت، تو عسرت بولتے ہیں تنگی کو، یعنی جیسے اس میں سورہ علم نشرہ میں ان مع العسر یسرا، تو عسر بولتے ہیں تنگی کو، سختی کو، یعنی یہ غزوہ جو ہے ایسے عالم میں ہوا ہے جب نہ مطلب یہ کہ ایک گھوڑے پر 2 صحابی، 3 صحابی، گھوڑے کی بھی قلت، کمال ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بھی یہی فرمایا تھا، قلت لا اجد ما احمل علیکم ما احمل علیکم، اور تفیض من الدمع، رو رو کر کہا تھا کیا کروں، جانے کے لیے جو یہ جانثار تیار تھے لیکن کیسے لے جاؤں، اوہو کیا بات ہے۔ سب کا ذکر قرآن پاک میں انشاءاللہ آئے گا اسی کے تحت۔ اتنی پریشانیاں تھیں، اور پھر ان میں جو 3 صحابہ خاص طور سے حضرت کعب بن مالک اور مرارہ بن ربیع اور ہلال بن امیہ، ان میں سے حضرت کعب کے علاوہ جو 2 صحابی تھے وہ ضعیف تھے، ضعیف مطلب بوڑھے تھے، اور حضرت کعب جوان تھے، ان کا پورا ایک دم واقعہ آئے گا۔ تو اللہ پاک فرماتا، اب ذرا سنیے، یا ایھا الذین آمنوا ما لکم، اے ایمان والو کیا ہو گیا ہے تمہیں، اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اثاقلتم الی الارض، جب تم سے کہا جاتا ہے چلو اللہ کی بارگاہ میں، نکلو اللہ کی بارگاہ میں،
اثاقلتم الی الارض، تو پھر زمین میں بوجھ بن جاتے ہو، یعنی نہیں نکلتے ہو۔ دیکھیں نہیں نکلتے ہو، حالانکہ بہت سارے سب نکلے تھے، لیکن 3 کو کہا گیا۔ ذرا اس میں سمجھیے آپ، اسی لیے آپ تقریر میں ایک جملہ کبھی سنتے ہیں کہ ایمان میں کوانٹیٹی نہیں ہے، کوالٹی ہے۔ 99% نہیں، 100 ہونا۔ جو لوگ آپ کے سامنے کبھی یہ لے کر آئیں گے کہ انہوں قرآن کا ترجمہ بھی کرے، انہوں اتنی کتاب لکھے، انہوں یہ لکھے وہ لکھے، یہ بتا کہ انہوں یہ لکھے وہ لکھے کیوں کہہ رہے ہو؟ آل ان آل وہ اچھے ہیں یا نہیں؟ اگر کہا گیا کہ علم غیب چرند و پرند کی طرح ہے، وحوش و طیور کی طرح ہے، ایسا علم تو اس کو بھی ہے، تو پھر گیا، ہم نہیں دیکھیں گے اب اس کے ترجمہ کو۔ 99% بھی اگر دین کا کام کسی نے اچھا کیا، 1% بھی اگر غلط کیا، تو دین میں کوانٹیٹی نہیں کوالٹی۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو کمپلیٹ اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ ذرا بھی اس کی ایک مثال آپ سینٹیکس سے لے سکتے ہیں، پورا ایک دم 1000 کا ہو، پورا پانی بھرا ہوا اور ایک قطرہ پیشاب ملا دیں، پیو گے؟ یہی ہے ایمان کی مثال۔ میجارٹی دیکھیے پورا پانی ایک دم ہے نا، اب ایک قطرے سے کیا ہوتا، لیکن نہیں پیئیں گے آپ۔ سیم یہی ہے ایمان، آل ان آل بالکل کا نام ہے، اس میں یہ نہیں ارے کیا جی ایک ہی چیز کو لے کر بیٹھے۔ آج یہی بولتے ہیں نا کچھ لوگ، یہی بولتے ہیں، نہیں کبھی بھی نہیں ہونا۔ جاہل رہیے لیکن پکے مسلمان رہیے۔ اتنا مت پڑھ لیجئے کہ 99 والے ہو جائیے آپ۔ ہاں بہت ساری کتابیں لکھی گئی، ترجمے لکھے گئے، اس لیے میں جو صرف اشارہ کر رہا ہوں، نام لینے کی ضرورت ہے نہیں، آپ سمجھ جائیں۔ توہین اور گستاخی نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ جب تک زندہ رکھے بس وفادار رکھے، وفادار رکھے، یہ بہت بڑی بات ہے، کیونکہ یہ سب آپ کو کام نہیں آئیں گے، وفاداری کام آئیں گے۔ ایسے ہی نہیں کہا گیا کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں، پھر وہ سب ہو جاتے ہیں آپ کے، الحمدللہ۔ خیر، اے ایمان والو کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ جب کہا جاتا اللہ کی راہ میں نکلو تو اثاقلتم الی الارض، زمین میں بوجھ بن جاتے ہو۔ ارضیتم بالحیات الدنیا من الآخرہ، کیا آخرت کے بدلے میں تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دے رہے ہو؟ کیا بات ہے، چھوٹی سی بات ہے، اگر آپ غور کریں نا تو مطلب 99 حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، 3 صحابی، ان میں بھی صرف 2 جو ہیں ضعیف اور 1 جوان ہے، ان سب کو نہیں دیکھا۔ یہاں تک کہ جانتے ہیں جب تبوک کے میدان میں پہنچے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھے اچھے صحابہ ہیں، سب انتظار کر رہے ہیں کہ ہم کو بلائیں گے، ہم کو بلائیں گے، میرا نام لیں گے، نہیں، کہتے ہیں اینہ کعب، کیا بات ہے، کعب کہاں ہے؟ تو اب آٹومیٹک وہ اب لاجیکلی طور پر یہ بات جو نہیں آئے اسی کا ذکر کر رہے ہیں، یہ تو علی کے وقت بھی آپ یاد رکھے ہوں گے، ہے نا، علی کہاں ہے؟ یہ ہے اسلام میں کمپلیٹلی میرے نبی کی نگاہ ہے، یہ نہیں دیکھتے کون حاضر ہے، یہ دیکھتے ہیں کہ کون کیوں نہیں آیا ہے۔ سبحان اللہ، قسم خدا کی کبھی نبی پر سلام پڑھنے کی بات آئے نا، غیر حاضری نہ ہو، غیر حاضر کو دیکھتے ہیں نبی کیوں نہیں آئے، ان کو تو نوازتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ بڑی بات ہے۔ کعب کہاں ہے؟ تو بازو میں کسی نے، وہ کہیں کو آئیں گے، ان کے پاس اتنے مال ہیں، ان کو وہ چھوڑ کے آئیں گے، ایسا اس طرح سے ان کے اسٹیٹس کے حساب سے بول رہا ہوں، اپنے اس نہیں بول، ہاں اچھا تو بات جانتے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی بولی بند کر دی ان سے، اور صحابہ کرام کو بھی حکم دے دیا کہ کوئی بھی بات نہیں کرنا، ارے باپ رے باپ، کوئی بھی بات نہیں کرنا، یہاں تک کہ 3 کی بیویاں، 2 کی بیویاں آئی، یا رسول اللہ یہ تو بوڑھے ہیں، اجازت دے دیجئے، بیوی تک کو کمال ہے، قسم خدا کی آپ ذرا نبی کے اختیار کا اندازہ لگائیے۔ ابھی آپ خالی یہی سوچتے ہو نبی کیا کر سکتے، نبی جو تم نہیں کر سکتے نا، جن کو مجازی خدا کہا گیا ہے، اللہ پاک کا نبی اگر بیوی کو کہہ دے کہ شوہر سے بات نہیں کرنا تو ان پر واجب ہے اطاعت۔ کمال ہے، شوہر تو کہہ ہی سکتا ہے کہ ان سے بات نہیں کرنا، ان سے بات نہیں کرنا اور ماننا ہے، لیکن نبی اگر کہہ دے شوہر سے بات نہیں کرنا تو بیوی پر لازم ہے۔ بارگاہ رسالت میں دونوں کی وہ اب بیوی حضرت مرارہ بن ربیع اور ہلال بن امیہ، دونوں کی بیوی آ کر کہتی ہے یا رسول اللہ وہ تو کچھ بھی اپنا کام نہیں کر سکتے، اجازت دیجئے کہ ہم ان کی خدمت کر سکیں، اجازت دیجئے۔ تو آقا علیہ السلام رحمۃ للعالمین، اچھا تم دونوں کو اجازت ہے، کعب کی بیوی کو اجازت نہیں ہے، وہ آئی بھی نہیں،
وہ آئی بھی نہیں. پارہ نمبر 11 میں سیکنڈ پیج وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، ایک دم ذکر ہے اس کا. بڑا اچھا جملہ آ گیا کہ بیوی آپ کی اختیار مصطفیٰ کا ہے. سبحان اللہ. دیکھ رہے ہیں آپ، یہ اس سے بڑا قرآنی ثبوت اختیار کا کیا ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑا ثبوت کیا ہو سکتا ہے؟ جو ناز کرتے ہیں بیوی کو اپنے پاس رکھ کر کے اور نبی کے اختیار کا انکار کرتے ہیں، وہ دیکھیں کہ اگر نبی تیری بیوی کو کہہ دیں کہ شوہر سے بات نہ کرنا تو بیوی پر واجب ہے اطاعت. کیا بات ہے، الحمدللہ. چنانچہ آپ دیکھیں کہ ارضیتم بالحیات الدنیا کیا من الآخرت، کیا آخرت کے مقابلے میں دنیاوی زندگی کو تم پسند کرتے ہو؟ کیا دنیاوی زندگی تھی؟ اپنے مال سے پیار کرنا دنیاوی زندگی ہے؟ اپنے مال کی حفاظت کے لیے رہنا دنیاوی زندگی ہے؟ آپ کے پاس مال ہو اس کی حفاظت کریں گے نا آپ؟ کریں گے. لیکن نہیں، نبی نے جب کہہ دیا کہ چلو تو اب سب سے اعلیٰ یہی اطاعت ہے. اب آپ کو نہیں دیکھنا ہے اور آپ کو سوچنا بھی نہیں کہ اب گھر کا کیا، مال کا کیا. اب وہ اللہ ڈائریکٹ حفاظت فرمانے والا ہے. سبحان اللہ. یہ ہے تو نبی کے آواز پر چوں چرا نہیں کرنا. یہ ہے لبیک تو کہنا ہی ہے، چوں چرا بھی نہیں، تنقید بھی نہیں کہ کیا ہوتا کیسے ہوتا. اللہ فرماتا فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل. میں سن لو، اعلان کرتا ہوں، دنیا کی تمام تر ساز و سامان اور متاع جتنے بھی ہیں ان سب کو ایک طرف رکھو، آخرت کے مقابلے میں الا قلیل، یہ قلیل ہے. ایک اور آیت الا تنفروا يعذبكم عذابا الیما. اگر تم نہ نکلو گے، یہ آخری وارننگ ہے، اگر تم نہ نکلے تو تمہیں دردناک عذاب دے گا اللہ. کیا بات ہے. خالی نکلنا. اور حقیقت کہوں تو اس غزوے میں غزوہ بھی نہیں، لڑائی بھی نہیں ہوئی، آئے ہی نہیں اپوزیشن. ایسے ہی ظاہر ہے پتہ بھی اللہ کے حکم کے بغیر. اور صحابہ جو روئے تھے اتنی تکلیف سے، جو راہوں میں تنگی کے عالم میں گئے تھے نبی کی اطاعت و وفاداری میں، اللہ پاک کیا ان کے دل میں روب نہیں ڈالے گا؟ حقیقت یہی ہے. ان صحابہ کرام کا اللہ پاک نے اپنی شان کے مطابق لحاظ فرمایا اور خوشیاں عطا کی. اللہ تنفروا يعذبكم عذابا الیما. اگر تم نہیں نکلے تو تمہیں عذاب دے گا. وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ. اور تم کو ہٹا کر دوسرے کو لا دے گا. ارے باپ، تم کو ہٹا کر دوسرے کو لا دے گا. وَلَا تَضُرُّهُ شَيْئًا. اور تم اللہ کو کچھ نہیں پہنچا سکتے ضرر، تم اللہ کو تکلیف پہنچا نہیں سکتے. واللہ علی کل شیء قدیر. اور اللہ ہر ممکن چیز پر قادر ہے. ذرا بالکل تنہائی میں بیٹھ کر کے غور کیجئے گا. ہزاروں کی تعداد ہو، سامنے آپ کا اپوزیشن ایک اکیلا ہو تو 4 جنے آپ جائیں گے مارنے کے واسطے، اکیلے کافی ہے نا. تو ایسے ہی ہزاروں کی جب تعداد ہے اور اپوزیشن کو بھی جان رہے ہیں کہ وہ اتنے ہیں نہیں، تو نہیں بھی آئے 1-2 جنے تو ٹھیک ہے، بلکہ آپ تو روک دیتے ہیں، بیٹا رک میں ہی کافی ہوں. آپ بول دیتے ہیں نا رک جا میں ہی کافی ہوں. اور پھر یہ کہ بوڑھے بھی ضعیف صحابہ ہیں، اچھا ٹھیک ہے تم نہیں آتا، اچھا ٹھیک ہے چلے گئے تو بوجھ بن جاتے وغیرہ. یہ ہوتا. حضرت کعب پہ غصہ اگر تھا تو چلو ٹھیک ہے، یہ بھی ہے. یہاں تک کہ آپ کو معلوم ہے جب حضرت کعب نے جب یہ دیکھا کہ میری بیوی تک کو حکم، اچھا صحابہ کرام کا اندازہ لگائیں، محبت کا اندازہ لگائیں، شریعت پر استقامت کا اندازہ لگائیں. کیا آپ کو آج ایسا کہا جائے گا تو آپ پیر و مرشد کا دامن ایسا تھامیں گے؟ دوسرے دن آپ کو، اور تھامنے کا حکم بھی نہیں ہے، یہ شرف صرف نبی کا ہے، لیکن آپ بہرحال بیعت تو ضرور توڑ دیں گے. کیا جی کہاں جانے سے روکتے جی، ایسا کرتے کیا یہ؟ لیکن حضرت کعب کہتے ہیں کہ میں ہر روز مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور صحابہ کے ساتھ نماز پڑھتا، اور نماز کی حالت میں بھی ڈانٹ سننے کے لیے کہ نماز میں ادھر ادھر نہیں دیکھنا. چلو اتنا دیر تو بول لیتے نبی، یہ لفظ تو بول دیتے نبی. وہ خود کہتے ہیں کہ میں صرف ڈانٹ ہی صحیح سننے کے لیے ایسے دیکھتا، لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چہرے کو پھیر لیتے اور بس ایک ہی جملہ میرے منہ میں رہتا، اے اللہ ان عالم میں موت نہ دینا ورنہ میری جنازے کی نماز بھی کون نہیں پڑھائے. بس ایک اتنا ٹال دے مولا. ذرا اندازہ لگائیں آپ کیسا گزرا ہوگا. آپ 1 دن 2 دن کی بات نہیں، کل 50 دن تک یہ ایسا رہا. باپ رے باپ کیسا گزرا ہوگا، آپ اندازہ لگاؤ. 50 دن تک جو صحابہ نبی کو ایک لمحہ دیکھے بغیر رہ نہیں سکتے تھے، وہ 50 دن تک بیوی سے الگ، صحابہ کرام کو بات کرنا ممنوع. خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم
اپنی نگاہ پاک سے ظاہری طور پر پھیرے ہوئے ہیں، کیسا ہوگا؟ یہاں تک کہ جب، اب یہاں پر غور کرنا، جب حضرت کعب بن مالک یعنی یہ ان صحابہ کرام کی جب استقامت دینی اور واقعی کی محمد سے وفا، یہ وفا جو دیکھا کہ اتنا ہونے کے باوجود بولتے نا جان چھوڑو جی دوسرے کے یہاں ہے، ایسا یہ دیکھا کہ اس عالم میں بھی بس اٹریکشن نبی ہی کا چاہنے کے لیے صبح و شام دعا کر رہے ہیں، تو اللہ پاک نے آیت اتار دی لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار الذین اتبعوہ فی ساعۃ العسرہ، اور اس کے بعد وعلی الثلاثۃ الذین خلفوا۔ جب یہ آیت اتری تو جانتے ہیں کعب بن مالک کو خوشی تو بعد میں ملی، نبی اتنا خوش ہوئے، ذرا اس لفظ پہ غور کیجئے گا، نبی کیوں خوش ہوئے؟ جب نبی ناراض ہیں تو خوش کیوں ہوئے؟ یہ ہے کہ ما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، یہ ہے اصل کہ اللہ کے نبی اپنی مشیت اور اپنے من سے نہیں کرتے ہیں، جو بھی کرتے ہیں خدا کی وحی سے کرتے ہیں۔ تو یہ بھی جو بات بند ہوئی ہے یہ اللہ کی وحی ہے، اس لیے سب سے زیادہ نبی خوش ہوئے، کیوں؟ اس رحمت للعالمین کا اس میں لحاظ فرمائیے کہ تم کعب تم کیا جانو کہ میں 50 دن تک تم سے کتنا بولنا چاہ رہا ہوں، میں کتنا چاہ رہا ہوں، لیکن میں نمائندہ الہی وحی الہی کے تحت رہتا ہوں، وحی الہی روکے ہوئی تھی، آج سب سے زیادہ میں خوش ہوں۔ چنانچہ یہ آیت دے کر تینوں کو جا کر جب بشارت دی تو سبحان اللہ کعب بن مالک کے اب رونے کی انتہا نہ رہی، اور بارگاہ رسالت میں آ کر عرض کہ یا رسول اللہ یہ جتنے بھی مال ہیں اسی نے مجھے سزا دلوائی ہے، میں سارا مال صدقہ کرتا ہوں، سارا مال صدقہ کرتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، اپنی آل اولاد کے لیے رکھ لو، اپنی آل اولاد کے لیے رکھ لو، یہ حکم دیا مصطفیٰ جان محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ خیر دعا ہے اللہ تعالیٰ آج کی اس خصوصی گفتگو کو حبیب پاک صاحب الاولاق کے وسیلے سے قبول فرمائے، اپنی شان کریمی کے مطابق اجر عطا فرمائے، وفائے محمدی کا شرف دائمی ہم سب کو نصیب فرمائے، گھر بار میں اولاد میں برکتیں عطا فرمائے، جسمانی روحانی توانائی نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔